آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو کلام پڑھ رہے تھے کہ ہم آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائیں گے. ہم کیوں نہیں سنائیں گے؟ ہر مقام پر ہر جگہ پہ سنائیں گے. یہ ہم اپنا طریقہ اور اپنا راہ اختیار نہیں کیے ہوئے، بلکہ ہم تو سنت اللہ کو زندہ کیے ہوئے. ہم تو طریقہ اللہ کو زندہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے. حضرت آدم نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، اللہ رب العزت کی ذات نے ایک مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، آدم اگر میں نے دنیا کائنات میں اپنے محبوب رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو بھیجنا نہ ہوتا، آدم کائنات کے ذروں کی بھی تخلیق نہ کرتا، آدم میں تیری بھی تخلیق نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اگر میں نے کائنات میں کالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا. میں نے جمعے پہ ایک عجیب بات ذہن میں آئی کہی. میں نے کہا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جا بجا مختلف مقامات پہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ذکر کیا. جہاں حضرت یوسف کا ذکر ہے، جہاں حضرت یونس کا ذکر ہے، جہاں حضرت زکریا کا ذکر ہے، جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، جہاں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، جس مقام پہ اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر ہے. ان کے معجزات کے بعد رب کائنات نے جس کے معجزے کو ذکر کیا ہے، جس کے نام کو ذکر کیا ہے، جس کے کام کو ذکر کیا ہے، جس کے فعل کو ذکر کیا ہے، جس کے قول کو ذکر کیا ہے، جس کے انداز کو ذکر کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. وہ آدم کا بھی نبی ہے، وہ نوح کا بھی نبی ہے، وہ زکریا کا بھی نبی ہے، وہ یونس کا بھی نبی ہے، وہ عیسیٰ کا بھی نبی ہے، وہ موسیٰ کا بھی نبی ہے، وہ حضرت ابراہیم کا بھی نبی ہے، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی نبی ہے. الغرض قصہ مختصر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سبھی انبیاء کا، سبھی نبیوں کا، سبھی رسولوں کا وہ نبی ہے. بلکہ بات کیوں نہیں کہو، اپنے انداز محبت میں یہ جملہ کہہ دو. اکابر کی موجودگی میں، علماء حفاظ کی موجودگی میں یہ جملہ کہنے لگا ہو، میرا نبی صرف نبی نہیں ہے، میرا نبی صرف رسول نہیں ہے، میرا پیغمبر صرف پیغمبر نہیں ہے، بلکہ میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے، میرا رسول تو رسولوں کا رسول ہے، میرا پیغمبر تو پیغمبروں کا پیغمبر ہے. الغرض قصہ مختصر، آدم اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کے ذروں کی بھی تخلیق نہ کرتا، آپ کی تخلیق بھی نہ کرتا. معلوم ہوتے ہیں یہ شجر و حجر، یہ بحر و بحر، یہ خشکیاں کبھی، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ سبھی کچھ ایک ہی ہستی کے لیے پیدا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں محمد. سبحان اللہ. جسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اپنا وجدان، میرے اپنا انداز محبت، اپنے انداز سے ایک جملہ کہنے لگا ہے. میں نے کہا حور و غلمان سے پوچھو، حور و غلمان سے پوچھو جنت میں کیا دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں میں جب جنت میں تھا تو میں نے یہ نظارے دیکھے. میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ یہ دیکھا، میں نے اشجار پہ یہ دیکھا، جنت کے پتوں پہ یہ دیکھا، یاقوت و زمرد پہ یہ دیکھا، جنت کے دروازوں پہ یہ دیکھا، حور عینا کی گردن پہ یہ دیکھا. میں نے غلمان کے ہونٹوں پہ جو ترانے سنے وہ یہ دیکھے. میں نے جب تحدیث میں جاتا ہوں، حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، ایک ہی بات ملتی ہے، وہ نام محمد، وہ نام محمد، وہ نام محمد، وہ عشق محمد. اسی سے محمد کو دیکھیے، عذاب دیکھو، نام محمد ملتا ہوا، عذاب نام محمد ملتا ہوا لگ رہا ہے. رب کے نام کے ساتھ جو نام ملتا ہے وہ نام محمد. مومن کے تو دل کو تسکین دیتا ہے، بعد از خدا وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے. یہ ختم نبوت کا کام کیسا، یہ کاز کیسا، یہ مشن کیسا، یہ انداز کیسا. کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، درس حدیث دے رہے تھے. کسی نے سوال کیا ابو ہریرہ یہ کام رسول کیا ہے، یہ فعل رسول کیا ہے، یہ انداز رسول کیا ہے، یہ مشن رسول کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے، بتانے لگے، یوں بتانے لگے. ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہے
جس نے نبی کی زندگی کا سب سے زیادہ نقشہ کھینچ کر قول و فعل کو دیکھ کر لکھ کر امت تک پہنچایا ہے۔ دنوں راتوں سفر حضر ہے، خوشی غمی ہے، جو لمحات ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تحریر کر کے امت تک پہنچائے ہیں، تاکہ کل کوئی پوچھے حضور کا سونا کیسا؟ ابو ہریرہ سے روایت، نبی کی زوجہ محترمہ ہے، میری اماں جان ہے، میری ماں ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ قانتہ شاکرہ سیدہ ام المؤمنین بھی بتاتی ہے، ابو ہریرہ بھی بتاتی ہے، کبھی ابو مسعود بتاتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ بتاتے ہیں، نبی کی چال ایسی، نبی کی ڈھال ایسی، نبی کا چلن ایسا، نبی کا انداز گفتگو ایسا، نبی کا انداز سخن ایسا، نبی کا انداز میزبانی ایسی، نبی کا انداز مہمانی ایسی، نبی کا سونا ایسا، نبی کا چلنا ایسا، نبی کا شراب پہ جانا ایسا، نبی کا جنت پہ جانا ایسا، پھر جبرائیل شاہد کر اکیلے تنے تنہا عرش معلیٰ پہ جانا میرے مصطفیٰ کا ایسا۔ ابو ہریرہ نے نبی کے 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچ کر کہا، ہر آن میں نبی کے ساتھ رہا، ہر گھڑی نبی کے ساتھ رہا۔ میں نے نبی کے سچے عاشق مصدوق سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، نبی کے ساتھ رہے ہو، ہر مشکل سفر میں ساتھ دیا، ہر مشکل مرحلے میں ساتھ دیا، بتاؤ مزہ کب آیا زندگی کے دور و ادوار میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ساری زندگی کی نیکی ہے ایک طرف، وہ لمحات ایک طرف، وہ انوارات ایک طرف، وہ تجلیات کے مرکز ایک طرف، چاہے وہ مکہ ہو چاہے وہ مدینہ ہو، میری زندگی کی ساریاں نیکیاں ایک طرف۔ وہ جو بارش شور میں جو دن گزرے نا، وہ جو راتیں گزری، وہ انوارات و وہ تجلیات کا مرکز ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب